یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی شہر کا قاضی مرغی لینے بازار گیا۔ اس وقت دکاندار اپنی دکان بند کر چکا تھا۔ وہ ایک گاہک کے لیے مرغی ذبح کر کے اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا، یہ جو ذبح کی ہوئی مرغی ہے وہ مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا، میں مرغی کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ قاضی صاحب نے کہا، گاہک سے کہہ دینا مرغی اڑ گئی، بات بڑھے گی تو معاملہ میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے مرغی قاضی کو دے دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاہک آن پہنچا جس کی مرغی تھی۔ مرغی طلب کرنے پر دکاندار نے بتایا کہ مرغی تو اڑ گئی ہے، لیکن گاہک نہ مانا اور دکاندار کے ساتھ بحث شروع کر دی۔ اس نے دکاندار کو پکڑ کر قاضی کے پاس چل دیا۔ جب وہ لوگ قاضی کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں دو افراد جھگڑ رہے تھے۔ دکاندار نے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرانے لگا۔ تو بیچ بچاؤ کرانے کے دوران اس کی انگلی لڑنے والوں میں سے ایک شخص کی آنکھ میں لگ گئی، جس سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ وہ یہودی تھا، سو وہ بھی اپنا معاملہ لے کر قاضی کی طرف ساتھ ہی چل پڑا۔ دکاندار بہت پریشان تھا کہ مرغی کے معاملے میں تو قاضی بچا لے گا، مگر اس کے معاملے میں کیا ہوگا؟ دکاندار سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہوا کہ اچانک ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور مسجد کے مینار پر چڑھ کر نیچے کود گیا۔ نیچے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ دکاندار سیدھا اس پر گرا اور وہ بوڑھا شخص وہیں مر گیا۔ مرنے والے بوڑھے شخص کے بیٹے نے دکاندار کو پکڑ لیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس دکاندار کو قاضی کے پاس پیشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچا تو سب سے پہلے مرغی والے گاہک نے اپنا مقدمہ درج کروایا۔ میں مرغی ذبح کروا کر گیا تھا۔ اب دکاندار کیسے کہہ رہا ہے کہ مرغی اڑ گئی؟ بھلا مری ہوئی مرغی کیسے اٹھ سکتی ہے؟ قاضی نے مدعی کو غصے سے دیکھا اور کہا، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ ڈر گیا کہ کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ اس نے کہا، بالکل، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتا ہوں۔ قاضی نے جواب دیا، تو مرغی کے زندہ ہونے پر کیوں یقین نہیں رکھتے؟ بیچارہ کیا کرتا؟ قاضی کے سامنے فیصلہ تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب قاضی کے پاس دوسرا مقدمہ تھا کہ دکاندار نے ایک یہودی کی آنکھ پھوڑ دی تھی اور یہودی قصاص کا طلبگار تھا۔ چونکہ یہودی کے لیے قصاص ادا مقرر تھا، اس لیے قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا، دکاندار نے یہودی کی ایک آنکھ پھوڑی ہے، اس لیے نصف قصاص دشوار ہو گیا ہے۔ بہتر ہے کہ دکاندار یہودی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے اور یہودی بدلے میں نصف قصاص یعنی دکاندار کی ایک آنکھ پھوڑے گا۔ فیصلہ سنتے ہی یہودی کی سٹی گم ہو گئی کہ اگر دوسری آنکھ بھی چلی گئی تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ سو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے دکاندار کو معاف کر دیا۔ اب تیسرے مقدمے میں بوڑھے کا بیٹا قاضی کے روبرو پیش تھا۔
قاضی جی نے معاملہ توجہ سے سنا اور فیصلہ سنایا، دکاندار کو مسجد کے اسی مینار کے آگے کھڑا کر دیا جائے اور مرنے والے بوڑھے کا بیٹا مینار کی اسی کھڑکی سے دکاندار پر چھلانگ لگا کر اس کی جان لے لے اور اپنا قصاص وصول کر لے۔ بوڑھے کے بیٹے نے کہا، قاضی صاحب، اگر دکاندار ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری اپنی جان چلی جائے گی۔ قاضی نے جواب دیا، تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا نا۔